مقام دا چنگائے بادشاہ نالوں غلام ہودا 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 چنگائے بادشاہ نالوں. بہت مہربانی، بہت محبتاں توڑیاں، توڑا اشتیاق، توڑا شوق اور توڑی یہ ادا یاد رہے گی. حضرات اگلی گل کریے، حضور نو میدان حشر وچ ہور کیڑی کیڑی عزت ملنی ہے. صحیح بخاری، صحیح بخاری کتاب ذکری لمبی ہے. کئی لوگ سانو تانا مار دے کہ تسی بخاری نہیں پڑھ دے. میں کہنا ہوں سنی بخاری پڑھ دے نے، ادھی نہیں ساری پڑھ دے نے. ناراض تے نہیں ہو گئے؟ انج بخاری دی چاس نہیں آندی کہ موٹے موٹے حدیثیاں والی اینک لا کے تے درس بخاری شروع کیتا تے جتھے کو گل دوسرے پاسے دی آگئی نل لمبا سارا کھنگورا ماریا تے چشمہ لا کے کپڑے نل صاف کیتا تے دھوکھے نل صفحہ الٹ دیتا تے درس بخاری پھر جاری نہ. سنی بخاری پڑھ دینے، ادھی نہیں ساری پڑھ دینے. صحیح بخاری کتاب ذکری لمبی. اللہ دا وڈیاں عزتاں والا نبی حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام. نام نوح نہیں، لقب نوح ہے. نام عبد الغفار. قرآن پاک نے بھی جتھے ذکر کیتا ہے لفظ نوح استعمال کیتا ہے. نوح دا معنی رون والا. امت دے غم وچ نبی اینا رویا، نام ہی نوح پہ گیا. اللہ دے دربار وچ پیش ہون گے. اللہ فرمائے گا یا نوح حل بلغتا، پیارے نوح کیا تم اپنی قوم تک میرا پیغام ہدایت پہنچایا سی؟ یقولو نعم ای ربی. حضرت نوح پیغمبر عرض کرنگے جی مولا میں تیرا پیغام بہم اپنی قوم تک پہنچایا سی. اللہ تعالیٰ حضرت نوح دی قوم نو پوچھے گا یا قوم نوح حل بلغکم، تسی بھی دسو بولو تواڈے وال میرا نبی میرا پیغام لے کے آیا سی؟ ہن جرت ویکھیو انہاں ٹھیٹھ لوکاں دی کمینے پتہ کی کہن گے یقولون لا ما جاءنا من نبی. کہن گے نا 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 مولا ساڈے وال تے کوئی نبی آیا ہی نہیں. اللہ دے دربار وچ کھلو کے جرت ویکھو اللہ دے نبی تے الزام بہتان لگا دین گے. حضرت جناب نوح علیہ السلام رو دین گے. رب کریم دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی پیارے نوح ساڑھے نجی توں کہنا ہی گیا ماں وہ کہندے نہیں آیا ہی کوئی نہیں توں دا سن ماجرہ کی. نوح پیغمبر ہاتھ جوڑ کے کہن گے مولا توں جاننا ہے سچ کیے. توجہ اگر ساریاں دی ہوئے تے موتی سٹ جاواں. حضرت نوح علیہ السلام عرض کرنگے مولا توں جاننا ہے سچ کیے. رب دا کرم جھوم کے فرمائے گا ہاں اسی جاننے ہیں کہ تو سچا ہے کیونکہ ساڑھا نبی ہے نا تے ساڑھا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اساں نبی دی فطرت نبی دی سرشت نبی دی نیچر نبی دی خوے چ جھوٹ رکھی دا ہی نہیں. اساں سچ دے خمیر نال اپنے نبی نو بنانے ہیں. سانو پتہ ہے تو سچ بولنا ہے تیرا ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک پر ساڑھی عدالت دے کچھ قانون نے تے جج آپے اپنی عدالت دے قانون توڑے گل نہیں پھبدی. پیارے نوح کوئی گواہ پیش کر. ہن جواب سنی نوح علیہ السلام رون گے تے کہن گے محمد و امتہ مالکہ میری گواہی لینیوں تے چھلے چھلے زلفاں والے بلے بلے عزتاں والے اپنے حبیب محمد کولوں لے لے محمد دے امتیاں کولوں لے لے صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرات پھر ایک اور عزت حضور دے حصے آئے گی. اللہ دا قرآن 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ فرماندا ہے پیارے محبوب جلد ہی وہ ویلا آئے گا تیرا رب تینوں مقام محمود تے فائز کر دے گا. مقام محمود کیے تفسیر ابن عباس اٹھاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے یہ مقام ہے جڑا صرف سرکار نو ملے گا. سرکار جدوں اس مقام تے تشریف لے آن گے حضرت آدم تو لگ کے سرکار دے ظاہری میلاد تک تمام مؤمنین و مؤمنات اولین حضور دی نعت پڑھن گے, پڑھتے رہن گے. پھر آخرین قیامت تک دے لوگ سرکار دی مدح سرائی کرتے رہن گے. پھر اچانک پھر سڈنلی آواز کرم خدا آئے گی, اے میرے بندگان چپ کر جاؤ. اولین تسی بھی چپ, آخرین تسی بھی چپ. مولا کیوں؟ اللہ فرمائے گا کیونکہ ہن محمد دا خدا محمد دی نعت آپ سنائے گا. اے بے مقام محمود. دوسری جگہ تے حضور نے خود فرمایا ہے یا شفاعہ, فرمایا مقام محمود در اصل مقام شفاعت ہے. حضرات گرامی ویسے میں یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے میں تواڈے چک کے خطاب کرن آیا سا تے میرا موضوع سی شفاعت. شاید تانوں بھی یاد ہوئے گا. اودے وچ میں بہت ساری گلاں کر گیا سا, لہذا میں لفظ شفاعت تے گفتگو کرنی نہیں کیونکہ لوگاں کول ریکارڈنگ موجود ہوندی ہے, لوگاں نے بار بار تقریر سنی ہوندی ہے, انٹرنیٹ تے سنی ہوندی ہے. لفظ شفاعت تے گفتگو نہیں کرنی. حضرات شفاعت اگلی عزت ویکھو سرکار دی. سرکار جنت دا افتتاح کرن گے. مل کے بولو سبحان اللہ. حضرات گرامی صحیح مسلم شریف وچوں حدیث مصطفیٰ پڑھ کے سنامن لگا, سینیاں چ ٹھنڈ پامن لگا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول بک امرت لا افتح لأحد قبل لك او كما قال عليه السلام. سلطان کائنات ارشاد فرماندے نے قیامت دے دن پھر جدوں حساب کتاب ہو جائے گا میں اپنے امتیاں نو کوثر دے جام پلا لواں گا, پل صراط تو پڑھ کے ٹپا لواں گا, شفاعت فرما لواں گا, مجدے سنا لواں گا. سرکار فرماندے نے پھر سب تم پہلے میں جنت دے دروازے تے آواں گا کیونکہ جنت دا افتتاح میرے مصطفیٰ نے فرمانا ہے نا. حوصلے جمع رکھی پہاڑاں ورگا جگرا لے کے بویں, ہاشمی تیرے دل دے تار چھیڑنا چاہے گا. مصطفیٰ کریم فرماندے نے فاستفتح میں جنت دے دروازے تے آکے دروازہ جنت نوک کراں گا, کھٹکھٹاواں گا. فیقول الخازن من انت داروغہ در جنت دربان بہشت رضوان کہے گا من انت ہوا کھٹکھٹان والیا تو کون ہے؟ حضور فرماندے نے فاقول محمد میں کہاں گا بوا کھول دے محمد آیا ہے. بوا اللہ سرکار فرماندے نے میں فرماواں گا بوا کھول دے محمد آیا ہے. ہن کلیجے تے ہاتھ رکھی جنوں اے جملہ سمجھ آ گیا, پوری تقریر سمجھ وچ آ گئی. رضوان جنت دروازہ کھولے گا, حضور دے قدم چومے گا, رو کے عرض کرے گا بکا امرت لا افتح لأحد قبلک. آقا تواڈی خیر ہوے, تواڈی آل ازواج اصحاب دی خیر ہوے. حضور مینوں معاف کرنا, گستاخی تے بے ادبی نہ سمجھنا کہ میں بوا کھولن تو پہلے پوچھیا ہے کہ تسی کون ہو. آقا میں بھی کی کراں, میری مجبوری سی پوچھنا کیونکہ کائنات دے خالق نے مینوں حکم دتا سی جدوں تک آمنہ دا لال نہ آ جاوے جنت دا دروازہ کسے لئی کھلنا نہیں چاہیدا. جنت دا
دروازہ کسے لی کھلنا نہیں چاہیے دا حضرات گرامی تقریباً میں 50 منٹ ہو گئے نے خطاب کر دینو آخری حدیث اس عنوان تے پھر سرکار دا میلاد سنو گے حضرات گرامی جنت وچ حضور جان گے جنت وچ کیڑا مقام حضور دا منتظر ہوئے گا کتاب دا نام الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار مؤلف دا نام علامہ امام ابن ابی شیبہ عرف عام وچ اس کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کیا جاندہ ہے دار التاج کمپنی دا نام ہے بیروت دی کمپنی ہے کل جلدہ اس کتاب دیاں 7 کنیاں جلدہ 7 جلدہ اس کتاب دی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 325 بےہودہ شیر لوگ پڑھ جاندے نے سرکار دے میلاد دے سٹیج تے آگئے تو تساں اس تے تمالا پا رہے ہوندے ہو کملے ہو جدوں کوئی بندہ اللہ دا قرآن پڑھ کے جائے مصطفیٰ دی زبان دا فرمان پڑھ کے جائے پھر انہوں داد دیا کرو تاکہ ساڑیاں آن والیاں نسلاں عالم پیدا ہوں میں نعت خانی دے خلاف نہیں میں خود حضور دا نعت خان ہوں لیکن حضرات سرکار دا نعت خان بھی ہوئے نال عالم دین بھی ہوئے حضرات گرامی توجہ تے انہماک الحدیث سننا میں ایگزیکٹ پرفیکٹ کوریکٹ حوالہ پیش کر دیتا ہے آؤ ہم ٹیکسٹ سننا تے پھر متن دا ترجمہ تے مفہوم سننا ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی فإن صلاة علی زکاة لکم واسأل اللہ لی الوسیلہ قالوا وما الوسیلہ قال اعلی درجة فی الجنہ لا ينالها إلا رجل واحد فأرجو أن أكون أنا أو كما قال عليه السلام سلطان کائنات فرماندے نے لوگو صلی علیہ جویں باپ اپنے تیاں پترہ کولوں کوئی چیز منگ لیندے جویں شاگرداں کولوں استاد کوئی چیز دا مطالبہ کر لیندے فرمایا لوگو امتیو میں تہاڈا رسول ہاں میں بھی تہاڈے کولوں کچھ منگنا چاہنا وا آقا دل منگو حاضر جان منگو حاضر سامان منگو حاضر ارمان منگو حاضر جہان منگو حاضر آقا سارا کچھ تہاڈا یہ تہاڈے صدقے ملے مصطفیٰ مسکرائے فرمایا پراپرٹیاں تہاڈیاں سلامت رہن جسم تہاڈے سلامت رہن دل تہاڈے سلامت رہن جانا تہاڈیاں سلامت رہن جاگیراں تہاڈیاں سلامت رہن میرے امتیو دولتاں تہاڈیاں سلامت رہن آقا پھر کی منگ دے ہو فرمایا صلی علیہ بس میرے تے درود پڑھیا کرو زندہ بہت خوب فرمایا میرے تے درود بھیجیا کرو اگلا جملہ سنی فَإِنَّ صَلَاةً عَلَيَّ الزَّكَاةُ لَكُمْ فرمایا درود بھیجن تو پہلے لکھاں باری سوچ لویں میرے تے احسان سمجھ کے درود نہ پڑی اے نہ سمجھی میں حسین دے نانا تے احسان کر رہے ہیں درود بھیج کے فرمایا امتیو میرے تے درود پڑھنا تواڈے واسطے ہی مفید تے سود مند ثابت ہوئے گا میرے تے درود پڑھو گے تواڈے اعمال نکھر جان گے تواڈے اعمال قبول کر لے جان گے میرے تے درود پڑھو گے زباناں تواڈیاں پاک ہون گیاں میرے تے درود پڑھو گے دہن تواڈے پاک ہون گے میرے تے درود پڑھو گے دل تواڈا پاک ہوئے گا میرے تے درود پڑھو گے جان تواڈی پاک ہوئے گی میرے تے درود پڑھو گے روح تواڈی پاک ہوئے گی میرے تے درود پڑھو گے تصور تے تخیل سوچاں تواڈیاں پاک ہون گیاں عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھے پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں سرکار سید ابرار مسکرائے فرمایا میرے
میرے غلاموں میرے تے درود احسان سمجھ کے نہ پڑھیا کرو، اپنا بھلا سمجھ کے پڑھیا کرو۔ فرمایا بسأل اللہ لی الوسیلہ، پھر درود پڑھ کے میرے واسطے اللہ دی بارگاہ وچوں وسیلہ منگیا کرو۔ قالوا مل وسیلہ، عرض کیتا گیا آقا نال ذرا ایکسپلین بھی کر دے وہ وسیلہ کی چیز ہے؟ اساں اللہ کولوں تواڈے لی وسیلہ منگیے، وسیلہ شے کی ہے؟ آقا سانو پتہ بھی تے ہوے نا کہ ساڈے آقا واسطے جڑی اسی چیز منگ رہے ہیں کی ہے؟ فرمایا اعلی درجت فی الجنہ، جنت وچ سب تو اتلا درجہ وسیلہ کہلاندا ہے۔ آقا ایتھے کون ہوے گا؟ فرمایا لا ینالہ الا رجل واحد، شرق تو لگ کے غرب تی کر، شمال تو لگ کے جنوب تی کر، عرش تو لگ کے فرش تی کر، اکو ماں دا لال ہوے گا جڑا مقام وسیلہ تے فائز ہوے گا۔ آقا او ماں دا لال کون ہے؟ فرمایا ارجو ان اکون انہ، امید ہو میں آمنہ دا چان ہواں گا۔ حضرات تقریر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات آؤ ہن سرکار دے آن دی گل کریے۔ ویسے گھنٹہ تے مینوں تقریر کر دینوں 58 منٹ ہو گئے نے، بس کریے چلیے اگے۔ نہیں پتر ایک گھنٹہ نہیں، میں میاں چنوں 1.5 گھنٹہ خطاب کر کے آیا دوپہرے، تے تسی بھی جان دیو خطیب بھی اتفاق نال تواڈے ورگا انسان ہی ہوندا ہے، انہوں بھی بھوک لگدی ہے، پیاس لگدی ہے، جسم سے درد ہوندا ہے، سفر نال تھکاوٹ ہوندی ہے، 6 گھنٹے دا روز سفر کرنا، پھر 1.5 گھنٹہ خطاب کرنا، پھر واپسی پھر 6 گھنٹے دا سفر کرنا۔ ساڈے بھی بچے نے، ساڈے بھی معاملات میں جس طرح تہاڈا دل کردا ہے نا ہفتے چ ایک چھٹی ہوے، ساڈی تے چھٹی بھی کینسل جائے، ناراض تے نہیں ہوگے جناب؟ 1 گھنٹہ اور نہیں پتر، تیرے کہن تے ویسے میں 10 منٹ دینے سن، تیرے کہن تے 20 منٹ دے رہے ہیں، ہن راضی ہیں؟ بہت شکریہ، مل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی آؤ سرکار دے آن دی گل کریے، مصطفیٰ دے میلاد دی گل کریے۔ دلاں دی دنیا بدل گئی، حضور پر نور آ گئے نے، دلاں دی دنیا بدل گئی، حضور پر نور آ گئے، حضور پر نور، دلاں دی دنیا بدل گئی ہے، حضور پر نور آ گئے نے، تے جگ چوں ظلمت نکل گئی ہے، بولو حضور پر نور آ گئے نے، تے جگ چوں ظلمت نکل گئی ہے، حضور پر نور۔ ہن حضرات اے جڑا جھنڈا ہے نا دعوت اسلامی نے نواں بنایا، اے جڑا سینٹر والا رنگ جے نا، سینٹر والا رنگ اے میرے غوث پیا دا، تے اے جڑا رنگ ہے اے میرے امام رضا دا۔ ہن اے جڑا رنگ ہے نا، اس رنگ نو سامنے رکھ کے میری اگلی تقریر سننا۔ دلاں دی دنیا بدل گئی ہے، حضور پر نور آ رہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا، تیرے ہی مادہ
ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا میں گدا میں گدا تو بادشاہ میں گدا ہم سب گدا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے راج والے تاج والے راج والے تاج والے تاج والے راج والے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میل سے درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کو راہ کرتا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا تیرے آگے خاک پر چھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا وصف رخ میں گاتی ہیں حورے ترانہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا ناریوں کا نور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا ناریوں کا ناریوں کا ناریوں کا ناریوں کا دور تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا مہر نے چھپ کر دیا خاصا دھندل کا نور کا تم مقابل تھے تو پہر چاند پڑتا نور کا تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا سرمگی آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشکی غزال ہے فضائے لا مکہ تک جن کا رمنا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دو سالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف یگل باغ ہے دونوں کے ملنے سے ایاں خط تو ام میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا کاف کے سو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ کاف ہا یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ چون ظلمت نکل گئی یہ حضور پر نور اللہ دی قسم میں راضی یار ساؤنڈ والا بندہ بھی چوم رہا ہے کیمرے والا بندہ کیمرہ چھڑ کے دھات دے رہا ہے کیا باتاں سب چک والے اللہ تو انو سلامت رکھے تا قیامت رکھے کہ جگ چون ظلمت نکل گئی یہ حضور پر نور جنہ دا کھا کے میں ایڈا ہویا زہیر جنہ کے ٹکڑیاں تے جنہ دا کھا کے میں ایڈا ہویا زہیر جنہ کے ٹکڑیاں
بڑیاں تے اولاد بھی میری پل گئی ہے حضور پر نور آ گئے نے نعرہ مار کے کہہ دیو حضور پر نور آ گئے حضور پر نور بختاں والی بڑیاں قسمتاں والی رات جس رات وچ میرے تے تواڈے کریم نبی نبیاں دے شہنشاہ نبی تشریف لے آئے اس رات دیاں کیا باتاں اس رات دیاں کیا باتاں اس رات دیاں کیا باتاں علامہ ابو العباس شہاب الدین ابن حجر مکی حاتمی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ النعمت الکبریٰ علی العالم وچ نقل کر دینے قالت آمینہ صلاۃ اللہ علیہا حضرت اما آمینہ طاہرہ ارشاد فرما دیا نے جس رات میرا سونا میرے شکم وچوں دنیا تے آیا کہندیاں نے کانت لیلہ مقمرہ فلیس فیہا ظلام میں پہلی فرمائش پوری کرن لگا ہن توجہ میرے والا حضرات گرامی اما آمینہ فرما دیا نے جس رات وچ میرا سونا دنیا تے آیا کہندیاں نے لیلہ مقمرہ اور رات چاندنی رات سے ہر پاسے چاندنی ہی چاندنی لفظانو سمجھنا ہر پاسے چاندنی ہی چاندنی ہر پاسے چاندنی ہی چاندنی ادھر آسماناں دے چاند دی چاندنی ادھر آمینہ دے چاندنی حضرات گرامی جدھر ویکھو نور ہی نور نظر آؤں ہے اما آمینہ کہندیاں نے لوگ لیس فیہا ظلام اس رات اندر اندھیرے تے بالکل نہیں سی اندھیرے تے بالکل نہیں سی میں یہ روایت پڑھ کے چشم تصور نل اپنی اماں دی زیارت کی تھی کہ میں عرض کیتا میرے نبی نو جنم دین والی اماں چشم تصور نل زیارت کر کے پھر چولی پھیلا کے تصور کی دنیا وچ گم ہو کے عرض کیتا اماں جان اس رات وچ ہنیرے ہندے بھی کیویں آفتاب رسالت ماہتاب نبوت جو آ رہے آئے سرکار آئے تے دنیا سج گئی عربی آقا دنیا سج گئی رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی عربی آقا دنیا سج گئی سج گئی سج گئی رب نے کرم کمائے دنیا اج او آیا جیدی خاطر اللہ نے اج او آیا جیدی خاطر اللہ نے دو میں جہان بنائے دنیا سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے عربی آقا سج گئی ہے شرق تو لے کے غرب دیاں اجماواں نے شرق تو لے کے غرب دیاں اجماواں نے پتر رب برتائے دنیا سج گئی ہے پتر رب برتائے دنیا سج گئی ہے میری دعائے مالک و مولا اس چک دیاں میریاں او بیٹیاں میریاں او بہناں میریاں او تیاں عرصہ دراز ہو گیا شادی نو جڑیاں ہجے تک اپنے تھی پتر دا منہ نہیں چم سکیاں مولا جشن میلاد مصطفیٰ دا صدقہ آمینہ دے چن دے تولد دا صدقہ مولا میریاں اونا بیٹیاں نو زندگی والے بیٹے بیٹیاں عطا فرما دے مل کے کہنے پتر رب برتائے دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے بستی بستی اہل سنت نے میں کون بستی بستی اہل سنت نے دیکھو انج میلاد منائے دنیا سج گئی ہے اللہ کرم کمائے دنیا سج گئی ہے
عربی آقا ہے دنیا سج گئی ہے عربی آقا ہے دنیا سج گئی ہے خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر جھگڑے رب مکائے دنیا سج گئی ہے 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 اللہ کرم کمائے دنیا اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آقا کی آمد داتا کی آمد پر نور کی آمد حضور کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ والدہا علماء حق اہل سنت پتر راضی ہیں تم ہوں اجے 10 منٹ باقی نے جی تواڈے یہ تواڈی کھڑی تے کدھرے 2 منٹ دا 1 منٹ تے نہیں ہوندا مسجد جی کہہ کہا لگا کے نہ سو مسکراؤ ویسے مسکراؤ اللہ تواڈیاں مسکراہٹاں نو سلامت رکھے اصل وچ گل ہے بھی حضرات میں ایک سچی گل کراں ویسے بھی مسجد ہے تے جھوٹ کئی بار مسجد وچ آ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے حالانکہ گل ہے جھوٹ کدی بھی نہیں بولنا چاہیے ہاں اگر کسی سچ نال کسی بندے دی زندگی خراب ہو رہی ہوگی تو شریعت اجازت دیندی ہے کہ اس سچ نو لکا لو تاکہ وہ دی زندگی بچ جائے میں سچی گل کراں گا تے سچ ہی بولنا چاہیے میں غالباً ربیع الاول دے جڑے پروگرام پڑھے نے میں ملتان تو شروع ہویا سا نہیں پہلا پروگرام سی سرگودا سٹی مڑ کے ملتان سفر کردہ کردہ پسرور گجراں والا پھر جڑاں والا پھر کردیاں کاموں کی ادھر چانگ ٹوبہ بورا بہاڑی کردیاں شاہپور حضرات خانے وال کل پروگرام سی میاں چنو ٹوبہ ٹیک سنگھ گوجرا فیصل آباد بھی 1-2 تقریراں کر گیا سچ پوچھو سچ یقین فرماؤ ایک مینوں موسیٰ خیل خطاب کر کے مزہ آیا تے ایک آج ایتھے حالانکہ یقین کرو مجمع ہزاراں دے ملے نے پر تڑپ رکھن والا مجمع کتے ملدا ہے میں ابتدا جب پیتا سی ہر لفظ تے غور کریو تساں ہر لفظ تے نہیں ہر حرف تے غور کر کے دکھا دیتا اللہ تواڈیاں محبتاں نو سلامت رکھے لیکن پھر عرض کر رہے ہیں خطیب بھی انسان ہوندا ہے بندہ تھک جاندا ہے اج چونکہ 2 خطاب سن کل سیالکوٹ خطاب ہے تے ٹائم نال نکلنا ہے پھر اگلے دن گجرات خطاب ہے واپس نہیں آنا اتھوں ریسٹ کر کے ادھر نو جانا ہے پھر تترال راول پنڈی دے علاقے اگلے دن خطاب ہے 2 خطاب ٹوبہ ٹیک سنگھ جدن ٹوبہ ٹیک سنگھ غالباً تواڈے بھی ایتھے خطاب ہے اس تو اگے پھر ایک دینا خطاب ہے یعنی چل روز 2-2 3-3 پروگرام ہوندے نے تے انسان تھک جاندا ہے تے تقریر اونی کی چنگی جنی کہ لوگ مزہ لے کے لطف لے کے سن لین ہن ایک چھوٹی جی روایت تے اپنے لکھے ہوئے شعراں تے تقریر ختم ناراض ہو تے دس دیو راضی بیٹھے ہو لو آخری گل تے میرے لکھے ہوئے شعراں تے تقریر ختم جس دن اس پروگرام تے حاضر ہوواں گے انشاءاللہ کسی اور عنوان تے سونی گفتگو کر کے جاواں گے لو حضرات سماعت کرنا حضرت جناب عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ دی اماں اے بی بی نے ادوں کلمہ پڑھیا بی بی خدیجہ تو بعد جدوں پہلیاں بیبیاں نے آکے سرکار دا کلمہ پڑھیا انہاں وچ ایک بھی بی بی سی تے کہندیاں نے حضرت فاطمہ بنت عبداللہ انہاں دا اسم گرامی کہندیاں نے جس رات سرکار دا میلاد ہویا امام ابو نعیم اور امام بہقی دونوں نے روایت لے آندی ہے اپنی کتاباں کہندیاں نے سرکار دا جس دن میلاد ہویا جس رات میں حضور دی امی جان کل موجود سا میں باہر نکلی ویڑے وچ میں ویکھیا تے آسماناں دے تارے بی بی آمنہ دے ویڑے دے نیڑے آئے
کہندیاں نے حتی قلت لتک ان علی تقریر مک گئی حضرات کہندیاں نے مینوں ڈر ہویا کدرے میرے اتے تارے نہ ڈگ پون لا ارا الا نورا میں جدر نو ویکھنیاں چاندنی ہی چاندنی روشنی ہی روشنی حضرات گرامی اے بی بی آمینہ دے بیڑے دے نیڑے نیڑے تارے کیوں آئے نے میرا ایمان تے وجدان کہندے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہوئے گا اے نوری نوری تارے جانج بنا لو مکے دیاں وادیاں وچ اتر جاؤ بارات بنا کے فوج بنا کے جماعت بنا کے اتر جاؤ عبدالمطلب دی حویلی اندر آمینہ دے بیڑے وچ چلے جاؤ میرے محبوب دے میلاد والی رات آئیے آج بھی مکے دی وادی ہنیریاں وچ چپی نہ روے جا کے میرے محبوب دی آمد دی خوشی اندر آمینہ دے بیڑے وچ چراغاں کر دے وہ تاکہ قیامت تک دے عاشقان مصطفیٰ واسطے شب میلاد مصطفیٰ چراغاں کرنا سنت خدا بن جاوے میں راضی سچ چک والیو تقریر مک گئی میلاد آمنا لئیے سونا دنیا تے آ گیا میلاد آؤ منا لئیے سونا دنیا آ گیا سونا دنیا سونا دنیا تے آ گیا سونا دنیا آ گیا رل مل کے محفل سجا لئیے سونا دنیا ٹھنڈے اپنے من ہو جاویں غیرانوں میں کن ہو جاویں ٹھنڈے اپنے من ہو جاویں غیرانوں میں کن ہو جاویں نعرہ رسالت دلا لئیے او سونا دنیا تے آ گیا نعرہ رسالت دلا لئیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعتاں سنیے جنہوں میں گل سمجھ نہ آئی میلاد منان دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا نعتاں سنیے سنائیے لوگوں نالے دے گا پکائیے لوگوں پر سود دے پیسے آدیاں دے گا نہیں جھوٹ مار کے فراڈ نل کمائے ہوئے مال دیاں دے گا نہیں یتیم پتیجیاں دا مال کھا کے اس مال دیاں دے گا نہیں چھوٹی پین نو 2 لاکھ دا جہیز دے کے وہ دی 2.5 کروڑ دی جائیداد ہڑپ کر کے اس رزق حرام دیا دے گا نہیں بجلی تے گیس دے میٹر پچھے نو چلا کے غبن کر کے گورنمنٹ نل توکھا کر کے رات نو پانی لاندیاں کھالے دا نہر دا بننا توڑ کے پہلی نو پانی لا کے کنک کر لیا کے اس رزق حرام دیا دے گا نہیں رزق حلال دیا دے گا نعتاں سنیے سنائیے لوگو نالے دے گا پکائیے لوگو لنگر محمد دا کھا لئیے سونا دنیا تے آ گیا لنگر محمد دا کھا لئیے او سونا دنیا تے آ گیا میلاد آؤ منا لئیے سونا میں انتہائی ممنونہ تساں تمام احباب تا تساں میرے ٹکے ٹکے جملے بڑی محبت نال سماعت کی اور بہت ہی
پیار دیتا مینوں تہاڈا پیار ہمیشہ میرے نال رہے گا اور تہاڈا پیار ہی میرا سرمایہ حیات ہے تے میں تہاڈی گل مننی ہے نا ہن ایک چھوٹی جی گل تسی میری مننی ہے ناراض نہ ہونا میں چونکہ تھکیا میں 2 تقریراں سی اج اور صبح میں سیالکوٹ دا سفر کرنا ہے میں ہن اجازت لینی ہے تساں میرے نال مصافحہ واسطے اٹھنا نہیں ایتھوں رستہ بناؤ میں نکلنا ہے باہر زندگی رہی جدوں میں اگلی بار آواں گا پھر انشاءاللہ میں تہاڈے نال مصافحہ کراں گا کسے بندے نے اٹھنا نہیں میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا کھو سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا کھو سلام جن کے آنے روشن ہوئے دو جہاں جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں اس نبی کی ولادت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا کو جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں عاشیوں سلام آج زانا ہو قبول آپ سخی سخی آپ کا دربار ہے کرم تو بیڑا پار
सारे दोस्त एक मरतबा तशरीफ रखिए, ख़त्म शरीफ पढ़ा जाएगा, उस तो बाद इंशाअल्लाह लंगर का इंतजाम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك या इलाही अपने हबीब का सदका किबला कारी साहब ने
اور دیگر بھائیوں نے مل کے یہ نورانی وجدانی محفل کا انعقاد کیا، مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہی سب کا آنا بیٹھنا، ذکر قرآن سننا، ذکر مصطفیٰ سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ، بابرکت دن کا صدقہ، بابرکت گھڑیوں کا صدقہ، یا الہی انتظامیہ کمیٹی نے مل کے یہ اہتمام کیا، اور بھی جن جن بھائیوں نے اس بابرکت محفل میں حصہ ڈالا ہے، مولا ان کے کاروبار ماں رزق میں وسعت برکت عطا فرما۔ یا الہی ان کو ڈھیروں اپنی رحمتوں سے نواز۔ یا الہی تیری رحمت وسیع ہے، ہماری جھولیاں تو چھوٹی ہیں لیکن تیری رحمت وسیع ہے۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ سب کو اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ سید کی زبان سے نکل گیا ہے کہ یہ محفل مقبول ہے، تو یقینی بات ہے کہ آج کی یہ محفل غلاموں کی سجائی ہوئی آقا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ جن بھائیوں نے حصہ ڈالا، جنہوں نے تعاون کیا، کسی قسم کے بھی تعاون کیا، مولا سب کو قبول فرما کے سب کو دارین کی برکتیں نصیب فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ جن ہماری بہنوں کے پاس بچے نہیں ہیں، اس بابرکت محفل کا صدقہ، میلاد والے آقا کا صدقہ، مولا سب کو نعمتیں سے سرفراز فرما۔ یا الہی بچی رحمت ہوتی ہے، بچہ نعمت ہوتی ہے، مولا نعمت بھی عطا فرما دے، رحمت بھی عطا فرما دے۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ ہمارا مل بیٹھنا، ذکر و ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ اسی طرح ہمیں ذوق شوق سے محفل میلاد کرانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، کینہ پروری رکھنے والوں کی کینہ پروری سے محفوظ فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ جو بھی پریشان حال ہے، مولا سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہی خصوص بالخصوص میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، مولا جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما۔ یا الہی جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما۔ یا الہی جو بیمار ہیں اپنے حبیب کا صدقہ جہاں کہیں بھی ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، مولا سب کو شفا سے کلی عطا فرما۔ یا الہی سب کو شفا سے کلی عطا فرما۔ یا الہی جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ جن کے پاس اولاد ہے ان کو قرآن کا قاری مسجد کا نمازی بنا۔ یا الہی قرآن کا قاری مسجد کا نمازی بنا۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ تمام کی اولادوں کو والدین کا، بڑوں کا، اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا اور تیرے مصطفیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی خلق راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، اے مولا تیرے در پہ یاد کو پھیلائے ہوئے، الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ، گردہ و تمرد کنی ور قبول، منو دستدا مان آل رسول، منو دستدا مان اصحاب رسول، منو دستدا مان اہل بیت رسول، الہی بحق محمد رسول، دعا ہم گناہگاروں کی مولا کر قبول۔ یا الہی ایک دفعہ پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جن بھائیوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ محفل سجائی ہے، مولا قبول فرما کے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا